ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک شیرنی اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ اپنے بچے کو پیار سے راجو کہتی تھی۔ صبح سویرے سورج نکلتے ہی شیرنی شکار کے لیے نکل جاتی اور شکار کرنے کے بعد جلدی واپس گھر آ جاتی تھی۔ راجو اپنی ماں کی نصیحت کے مطابق اس کے آنے تک گھر کے آس پاس کھیلتا رہتا۔ ایک مرتبہ شیرنی شکار کے لیے نکلی ہوئی تھی اور راجو گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ اچانک کہیں دور سے ایک آواز راجو کے کانوں سے ٹکرائی۔ چونکہ راجو کے جسم میں ایک شیر کا خون تھا، لہذا اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھے آواز کے تعاقب میں چل پڑا۔ کافی دیر چلنے کے بعد اسے ایک جگہ لکڑیوں سے بنا ایک خوبصورت محل نظر آیا جس کے اطراف میں تازہ گوشت لٹکا ہوا تھا۔ راجو نے آس پاس کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی دشمن یا شکاری تو موجود نہیں، لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ اس کے ذہن میں خیال آیا کہ آج وہ یہاں سے گوشت کے ٹکڑے لے کر اپنی ماں کے سامنے پیش کرے گا اور اس کی داد وصول کرے گا، اور اس سے داد وصول کرنے کے ساتھ ساتھ تازہ گوشت سے بھی لطف اندوز ہوگا۔ وہ قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ اسے اپنی ماں کی نصیحت یاد آ گئی، لیکن چند گوشت کے ٹکڑوں کے عوض اس نے اپنی ماں کی نصیحت بھلا دی۔ اس نے زمین پر اپنا پنجہ رگڑا اور گوشت کے ٹکڑے حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائی، مگر یہ کیا، محل کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی ایک مضبوط جال اس کے اوپر گرا اور چند ہی سیکنڈ میں راجو اس کی گرفت میں آ گیا۔ راجو نے بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر وہ اس مضبوط جال سے اپنی جان نہیں چھڑا سکا۔ اس وقت اس نے اپنی ماں کی نصیحت شدت سے یاد آ رہی تھی اور وہ اپنی اس حرکت پر پچھتا رہا تھا۔ شیرنی جیسے ہی گھر پہنچی تو اس کی طرف سے مقرر کیا ہوا خفیہ چوکیدار چوہا مامو اس کا منتظر تھا۔ چوہے نے ایک ہی سانس میں اس کو ساری کہانی بتا ڈالی۔ شیرنی نے ہمت سے کام لیا اور ایک ترکیب بنا کر چوہے کو ساتھ لے کر اس جگہ پر پہنچی۔ شیرنی نے پہنچتے ہی دوڑنا اور گرجنا شروع کر دیا۔ شکاری اچانک حملہ دیکھتے ہی بدحواس ہو گیا اور شیرنی پر اندھا دھند فائر کرنے لگا، مگر شیرنی بڑی ہوشیار تھی۔ جیسے ہی ان کی بندوق رکتی وہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر ان پر حملہ کرتی اور انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتی۔ ادھر چوہے نے موقع پاتے ہی اپنے تیز دار دانتوں سے جال کو کاٹنا شروع کیا اور بہت ہی جلد راجو کو وہاں سے نکال کر لے گیا۔ شکاری جب واپس آئے تو حیران ہو کر رہ گئے کہ کیونکہ جال بالکل خالی تھا اور ساتھ میں راجو گوشت کے ٹکڑے بھی لے جا چکا تھا۔ راجو نے گھر پہنچ کر اپنی ماں سے معافی مانگی اور آئندہ ہمیشہ کے لیے اپنی ماں کی نافرمانی سے توبہ کر لی۔